الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال الامام الاعظم ابو حنیفۃ النعمان رضی اللہ عنہ: اصل التوحید وما یصح الاعتقاد علیہ یجب ان یقول آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والحساب والمیزان والجنت والنار حق کل۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر۔ ایک ہے الفقہ الاکبر اور ایک ہے الفقہ الاصغر۔ عقائد کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں اور اعمال کو الفقہ الاصغر کہتے ہیں۔ یعنی عقائد میں بھی تفقہ سمجھ ہونا ضروری ہے، اعمال اور مسائل میں بھی تفقہ اور سمجھ ہونا ضروری ہے۔ عقائد بنیاد ہیں، اصول ہیں، اور اعمال اس کی فروع اور شاخیں ہیں۔ اس لیے عقائد کی وہی حیثیت ہے جو جڑ اور بنیاد کی ہوتی ہے، اور اعمال کی وہی حیثیت ہے جو شاخ اور فرع کی ہوتی ہے۔ تو عقائد الفقہ الاکبر ہیں اور اعمال الفقہ الاصغر ہیں۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب عقائد میں ہے، اس لیے اس کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں۔ یہ کتاب 6 صفحات کی ہے، بہت بڑی کتاب نہیں ہے، لیکن ایک ایک عقیدے پر اگر تفصیل سے بات کریں تو اس میں 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، 6 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، 6 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ صرف ترجمہ کریں اور معمولی سی بات کریں تو 6 گھنٹے میں بات پوری ہو جاتی ہے، اور بغیر کسی تشریح کے متن کی تلاوت کر لیں تو 6 منٹ میں بات پوری ہو جاتی ہے۔ یہ پڑھنے اور پڑھانے والے پر ہے کہ اس کو کتنا پھیلانا چاہتے ہیں، عقائد پر کتنی بات کرنا چاہتے ہیں، عقائد پر کتنے دلائل دینا چاہتے ہیں، یہ پڑھنے اور پڑھانے والوں پر ہے۔ آپ چونکہ مصروف ہیں، آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ تشریح نہیں کرتے، مختصر تشریح پہ چلتے ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں جو بہت ضروری ہیں، ان کی وضاحت ضرور کرنی چاہیے، اس لیے اس کی وضاحت ضرور ہوگی۔ بعض ایسی ہیں کہ جو تھوڑی تھوڑی بیان کرنے سے بات سمجھ آ جاتی ہیں، ان پر تھوڑی تھوڑی بات کر لیں گے۔ قال الامام الاعظم ابو حنیفۃ النعمان، سب سے پہلے لفظ ہے الامام۔ الامام سے مراد ہے الفقیہ اور مجتہد، الفقیہ اور مجتہد۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم امام ابو حنیفہ کو امام کہتے ہیں تو امام کا معنی کیا ہے۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی تو دوسروں کو سمجھانا آسان ہوگی، اور اگر کوئی شخص سوال کرے گا تو اس کو جواب دینا آسان ہوگا۔ جب ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو سمجھانا مشکل ہے۔ کبھی امام کا لفظ بولتے ہیں اور اس سے مراد ہوتا ہے امام یعنی حاکم وقت، الامام العادل ذل اللہ فی الارض، اور کبھی امام کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے مسجد کا امام، امام الحی احق بالامامہ جنازے کے مسئلے پر۔ کبھی لفظ امام بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے پیشوا، وجعلناہم ائمہ، پیشوا۔ اور کبھی امام بولتے ہیں تو اس امام سے مراد ہوتا ہے فقیہ اور مجتہد۔ جب ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام کہتے ہیں، حضرت مالک کو امام کہتے ہیں، حضرت محمد بن ادریس کو امام کہتے ہیں،
احمد بن حنبل کو امام کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے فقیہ اور مجتہد۔ اس لیے آگے پھر کہا الامام الاعظم، امام بھی ہیں اور سب سے بڑے ہیں۔ جب امام کا معنی سمجھ آ گیا، اب اعظم کا معنی خود بخود سمجھ آئے گا، تو جو اعظم پر اشکال ہونے ہیں اس کے جواب آپ خود دے سکتے ہیں کہ امام الامام الاعظم، اعظم اس میں تفصیل ہے، یہ ہوگا الامام الاعظم من الائمہ، من الانبیاء نہیں ہے، من الصحابہ نہیں ہے، بلکہ من الائمہ ہے۔ اب اشکالات ختم ہو گئے نا۔ جو لوگ کہتے ہیں جی جب ابو حنیفہ امام اعظم ہیں تو سب سے بڑے امام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنا یہ نبوت کی توہین ہے۔ اب اس کا جواب آسان ہو گیا، بھئی الامام الاعظم سے مراد ہے الفقیہ الاعظم، من الانبیاء نہیں، من الائمۃ والفقہاء۔ جواب دینا آسان ہو گیا نا۔ میں اس لیے ہمارے دوروں میں اور اسباق میں پوری محنت اس پر ہوتی ہے، اپنے عقائد، اپنے اعمال پڑھو اور عقائد کی تعبیرات کو سمجھو۔ جب عقیدہ اور عقیدے کی تعبیر سمجھ آ جائے گی تو پھر بات سمجھانی آسان ہوگی۔ پھر یہ نہیں ہوگا کوئی سوال کرنے والا ہوگا تو آپ ڈریں گے کوئی سوال کر نہ لے۔ جب آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی تو آپ تلاش کریں گے کہ کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اس کو جواب دوں، اور جب نہیں سمجھی ہوگی تو پھر پریشان ہوں گے کوئی مجھ سے سوال کہیں کر نہ لے۔ اندر ہی اندر انسان کو ایک نا الجھن لگی ہوتی ہے، کوئی مجھ سے پوچھ نہ لے، کوئی سوال نہ کر لے، کوئی کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ لیکن جب بات سمجھی ہوگی تو پھر آپ کی خواہش ہوگی کہ مجھ سے کوئی سوال کرے۔ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور پھر جلسے کرتے ہیں اور جلسوں کا باقاعدہ عنوان ہوتا ہے امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل امام اللہ کے نبی ہیں جو سب سے بڑے ہیں، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام کہنا یہ نبی کی توہین ہے۔ اب یہ الفاظ وہ ہیں کہ جسے کہا جاتا ہے کلمۃ حق ارید بہا الباطل، اور آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹائٹل اچھا ہے مال اچھا نہیں ہے۔ وہ ٹائٹل ایسا دکھاتے ہیں کہ عوام متوجہ ہو جاتی ہے، اور جب آپ بات سمجھائیں گے تو عوام کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی۔ تو الامام سے مراد ہے فقیہ، الامام الاعظم سے مراد ہے کہ سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے مجتہد۔ اب اس پر ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ امام ابو حنیفہ بڑے فقیہ ہیں اور اس کا تقابل نبیوں سے نہیں ہے، فقہاء سے ہے۔ تو کوئی کہے بھئی فقیہ اور مجتہد تو صحابہ کرام میں بھی تھے، تو کیا یہ ان سے بھی بڑے فقیہ ہیں؟ دو باتیں الگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے مقام اور مرتبے میں بڑا ہونا، اور ایک ہوتا ہے کسی کام میں بڑا ہونا۔ یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے مرتبے میں بڑا ہونا اور ایک ہوتا ہے کسی کام میں بڑا ہونا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مقام اور مرتبے میں انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات کے انسانوں میں سب سے بڑے ہیں، لیکن کتنے صحابہ کرام ہیں جو حافظ نہیں تھے اور بعد کے لوگ حافظ ہیں۔ اب یہ دیکھیں گے نا بھی صحابی حافظ نہیں تھا اور یہ حافظ ہے، تو یہ اس کی خصوصیت ہے، لیکن حافظ قرآن ہونے کے باوجود یہ مقام میں صحابہ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح بھئی یہ بندہ اس کو 1,00,000 حدیث یاد ہے، صحابہ کرام میں سے کوئی شاید ملے جس کو اتنی حدیثیں یاد ہوں۔ اب اتنی حدیثیں یاد ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ مقام اور مرتبے میں صحابی سے آگے نکل گیا۔ صحابی کا سب سے بڑا اعزاز ہے حالت ایمان میں صحبت نبوت، اس کا دنیا میں مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ایسا شخص
کہ جس نے اصول بھی نکالے ہوں اور پھر قرآن کریم اور حدیث پاک سے اصول بھی مستنبط کیے ہوں، پھر ان اصولوں سے مسائل نکالے ہوں اور پھر لکھوائے ہوں، اتنا بڑا امام حنیفہ سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا اور اتنا بڑا امام ان کے بعد بھی کوئی نہیں آیا، جس نے قرآن کریم حدیث پاک سے اس قدر اصول نکالے ہوں اور پھر ان اصولوں کی روشنی میں مسائل نکالے ہوں اور نکال کر پھر وہ مسائل لکھوائے بھی ہوں۔ ایسا شخص نہ ان سے پہلے تھا نہ ان سے بعد ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے۔ اور یہ جو ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہتے ہیں تو یہ ہماری شخصی رائے نہیں ہے، ہم نے اس پر کئی ایک حوالہ جات جمع کیے ہیں کہ جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ کو الامام الاعظم لکھا ہے، اور یہ لکھنے والے سارے حنفی نہیں تھے۔ اب دیکھو، امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری، عقائد میں دو بڑے امام ہیں نا، ماتریدی اور اشعری۔ اب یہ جو اشعری ہیں یہ حنبلی ہیں، حنفی نہیں ہیں، اور یہ الابانہ جلد 1 صفحہ 87 پہ امام حنیفہ کو الامام الاعظم لکھتے ہیں، حالانکہ حنبلی ہیں۔ امام ابو سعد عبد الکریم بن محمد السمعانی، کتاب الانصاب صفحہ 379 الامام الاعظم لکھتے ہیں۔ امام عز الدین ابو الحسن بن اسیر الجزری، الکامل فی التاریخ جلد 5 صفحہ 192 الامام الاعظم لکھتے ہیں۔ علامہ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی، تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 126 الامام الاعظم لکھتے ہیں۔ امام عبد الوہاب بن احمد شعرانی، المیزان الکبریٰ جلد 1 صفحہ 150 الامام الاعظم لکھتے ہیں امام حنیفہ کو۔ ملا علی بن سلطان محمد القاری، معتقد ابی حنیفہ جلد 1 صفحہ 62 الامام الاعظم لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کو۔ امام ابو الفلاح عبد الحی بن احمد حنبلی، شذرات الذہب جلد 8 صفحہ 168 الامام الاعظم لکھتے ہیں۔ محمد صادق سیال کوٹی غیر مقلد، صلاۃ الرسول صفحہ 164 الامام الاعظم لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کو۔ محمد ابراہیم میر سیال کوٹی غیر مقلد، تاریخ اہل حدیث صفحہ 37 الامام الاعظم لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کو۔ میاں نذیر حسین دہلوی غیر مقلد، ان کے امام اور بانی، فتاوی نظیریہ جلد 3 صفحہ 131، یہ بھی امام ابو حنیفہ کو الامام الاعظم لکھتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے 10 حوالے پیش کیے ہیں کہ لوگ امام حنیفہ کو امام الاعظم لکھتے ہیں۔ باقی جن لوگوں کو یہ اشکال ہے اور یہ امام اعظم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا امام ابو حنیفہ کو امام اعظم نہ کہو بلکہ امام اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفرنس رکھو، ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ یوں کیوں نہیں کرتے، پھر ایک کانفرنس رکھا کریں یکم محرم کو امام فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفرنس۔ لوگ پوچھے کیوں؟ وہ جی سب سے بڑے حق اور باطل میں فرق کرنے والے تو محمد رسول اللہ ہیں۔ ہم نے اس لیے کانفرنس کی ہے کہ عمر بن خطاب کو سب سے بڑا حق و باطل میں فرق کرنے والا یہ کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، ایک جلسہ یہ بھی رکھ لو۔ ایسا کیوں نہیں رکھتے؟ پھر اس سے پہلے آپ ایک جلسہ اور رکھو، صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ قرآن کریم میں ہے والذی جاء بالصدق، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو سب سے بڑے صدیق تو اللہ کے نبی ہیں، تو صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس رکھو نا، اور لوگوں کو بتاؤ کہ ابو بکر کو صدیق اکبر کہنا نبوت کی توہین ہے، وہاں آپ نہیں بولتے۔ اور جب 14 اگست آئے تو پھر جلسہ رکھا کرو قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ لوگ پوچھے کیوں؟ وہ جی سب سے بڑے قائد تو اللہ کے نبی ہیں، محمد علی جناح صاحب کو قائد اعظم کہنا نبوت کی توہین ہے، کہو نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف لڑائی امام ابو حنیفہ سے ہے، حقائق کی لڑائی نہیں ہے۔ تو ہم یہ بات کہتے ہیں
کہ بھئی جس وقت پاکستان بنایا مسلم لیگ کے کئی ایک قائدین موجود تھے اور ان میں سب سے بڑے قائد محمد علی جناح تھے، اس لیے ان کو قائد اعظم کہتے۔ صحابہ کرام سب کو قرآن صدیق کہتا ہے، من النبیین والصدیقین، اور ان میں سب سے بڑے صدیق حضرت ابو بکر تھے۔ صحابہ کرام سارے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے فاروق تھے، لیکن ان میں نمایاں عمر بن خطاب تھے، اس لیے ان کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اسی طرح امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور دیگر فقہا تھے، اور ان میں سب سے بڑے فقیہ امام ابو حنیفہ، اس لیے ان کو امام اعظم کہتے ہیں۔ اب دیکھو نا، بات سمجھنی کتنی آسان ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ آگے سمجھا بھی سکتے ہیں، اور جب سمجھ نہیں آئے گی آگے سمجھانا مشکل ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھی کسی بھی دورے میں شرکت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی باتیں سمجھ آ جائیں۔ ہر بات کو فوراً یاد نہیں ہوتی، فعلیں موجود ہیں، مطالعہ فرمائیں، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ قال الامام الاعظم ابو حنیفۃ النعمان، ابو حنیفہ یہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت کی کنیت ہے۔ ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتی ہے کنیت، ایک ہوتا ہے لقب۔ کنیت کا معنی ہوتا ہے بیٹی یا بیٹے کی نسبت کے ساتھ باپ کا نام لکھنا، یہ کنیت ہوتی ہے۔ ابو فلاں، ام فلاں، یہ کنیت ہے۔ تو حضرت امام اعظم کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ جس طرح یہ کنیت نسبی ہوتی ہے بیٹے اور بیٹی کی وجہ سے، اسی طرح کنیت وصفی ہوتی ہے کسی خاص وصف کی وجہ سے۔ تو ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا اور آپ حنیفہ کے باپ تھے، اس وجہ سے نہیں کہتے۔ یہ بات غلط مشہور ہے، مخالفین نے مشہور کر دی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی 4 بیویاں کر سکتا ہے؟ 4 عورتیں ایک مرد 4 بیویاں کر سکتا ہے ایک آدمی؟ تو سوال یہ ہے، ایک عورت 4 مرد کیوں نہیں نکاح کر سکتی؟ جس طرح ایک مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے تو ایک عورت بیک وقت 4 مرد کیوں نہیں رکھ سکتی؟ یہ غلط مشہور ہے۔ ان کی بیٹی تھی، اس نے کہا ابا جی یہ مسئلہ میں بتاتی ہوں، لیکن میری شرط ہے کہ آپ آئندہ سے کنیت میرے نام سے مشہور کریں۔ کہا ٹھیک ہے تم بتا دو۔ تو انہوں نے پھر یہ مسئلہ بتایا، خواتین سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ 4 عورتیں ایک پیالے میں دودھ ڈال کے اپنا دودھ ایک ہی پیالے میں نکال کے لاؤ۔ تو 4 عورتوں نے اپنا دودھ ایک پیالے میں نکالا اور لے کر آئی۔ اس نے کہا اب تم سب اس کو الگ الگ کرو، اب تم اس کو الگ کرو۔ انہوں نے کہا جی اس کو تو الگ نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا دیکھو پھر تمہیں مسئلہ سمجھ آ گیا نا، جب 4 مرد ہوں گے اور ایک عورت بیوی ہوگی اور 4 مرد ایک عورت کے پاس جائیں گے تو وہ بچہ کس کا ہوگا؟ الگ الگ کیسے کریں گے اس کو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ تو اس دن سے نعمان بن ثابت کی نیت ابو حنیفہ پڑ گئی، حالانکہ نہ اس واقعے کا وجود ہے نہ اس کا کوئی تعلق ہے، یہ صرف پہلے ایک جھوٹا واقعہ بیان کرتے ہیں اور پھر بعد میں کوئی نہ کوئی اعتراض کر لینا ہوتا ہے، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اچھا، اور بسا اوقات اعتراض یہ کریں کہ دیکھو حنفی عجیب ہیں کہ ابو حنیفہ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہتے، تو ان کی نسبت مرد کی بجائے عورت کی طرف ہے۔ بھئی تم کون ہو؟ حنفی۔ تم کون ہو؟ حنفی۔ وہ تو ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، تو نسبت بیٹی کی طرف کرتے کہتے ہیں ہم حنفی ہیں۔ تو ان کا مذہب ایسا ہے کہ جو زنانہ ہے، عورتوں کی طرف نسبت ہے۔ اب یہ بات کہنا کہ ان کا مذہب زنانہ ہے، نسبت عورتوں کی طرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی حنیفہ تھی، تو یہ غلط بات کہنی تھی کہ ان کا مذہب کی نسبت عورت کی طرف ہے، اور غلط بات کہنے کے لیے بنیاد غلط بنا لی کہ امام صاحب کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، حالانکہ نہ ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا اور نہ ہمارا نسبت مذہب کی کسی خاص عورت کی طرف ہے۔ تو حضرت نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کنیت ہے ابو حنیفہ، یہ کنیت نسبی
بیٹی کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی کنیت وصفی ہے۔ قرآن کریم میں ہے انتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی صفت تک بیان کی ہے حنیفہ، انتبع ملت ابراہیم، ایسے ابراہیم کی ملت جو کہ حنیف تھے۔ حنیف کہتے ہیں ایسے آدمی کو کہ جس کے اندر باطل کا شبہ بھی نہ ہو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، مشرک بھی نہیں، لیکن وہ حنیف ہیں۔ تو جو بالکل حق اور جس میں باطل کا شبہ بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں کہ یہ ملت حنیفہ ہے، یہ دین حنیف ہے، یہ شخص حنیف ہے۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ملت حنیفہ اور شریعت حنیفہ کو آپ نے لکھوایا، اور سب سے پہلے لکھوایا۔ آپ سے پہلے کسی بندے نے اس طرح نہیں لکھوایا جیسے آپ نے لکھوایا ہے۔ حضرت امام صاحب کے بارے میں ہے انہو اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ولم یسبق احد۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہیں جن نے دین حنیف کو لکھوایا۔ ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں خالص دین کو لکھوانے والے۔ لکھوایا تو اوروں نے بھی ہے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے لکھوایا ہے، اس لیے نسبت ان کی طرف ہو جاتی ہے کہ ابو حنیفہ ہیں، یعنی سب سے پہلے انہوں نے لکھوایا ہے۔ اور یا لغت عراق میں حنیفہ کا معنی ہوتا ہے دوات، تو انہیں کہتے ہیں ابو حنیفہ، دوات والے۔ چونکہ ان کے ہاں لکھنا پڑھنا مشغلہ تھا، آپ کے پاس بھی قلم دوات ہے، شاگردوں کے پاس بھی ہے، ہر وقت کام لکھائی کا چلتا تھا، تو ان کی شہرت ہوگی ابو حنیفہ دوات والا۔ یہ کون ہے؟ امام دوات والا ہے، کہ ہر وقت اس کے بعد دوات ہوتی ہے، قلم ہوتا ہے، لکھنے کا کام لیتا ہے۔ تو حضرت نعمان بن ثابت کو جو ابو حنیفہ کہتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، اس وجہ سے کہ آپ نے دین حنیف کو لکھوایا ہے۔ حضرت امام صاحب کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جس کا نام حنیفہ تھا، ہم کہتے ہیں ان کو تاریخ کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حماد، نہ اس کے علاوہ کوئی بیٹا تھا، نہ اس کے علاوہ کوئی آپ کی بیٹی تھی۔ تو یہ تاریخ سے جہالت کی وجہ سے ہے۔ نمبر دو، پھر ان لوگوں کی بات سمجھ میں آتی نہیں کہ جب بیٹی حنیفہ نہیں تھی تو پھر ابو حنیفہ کہتے کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں دوسری جہالت یہ ہے کہ عربی زبان کو نہیں سمجھتے۔ جس طرح عربی زبان میں ابن کا معنی باپ آتا ہے، اسی طرح ابن کا معنی والا بھی آتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ابو المال، یہ شخص مال والا ہے، تو عربی زبان میں ابن کا معنی باپ بھی ہوتا ہے اور ابن کا معنی والا بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ ان کو ابن کا معنی ایک آتا ہے، اس لیے وہ اشکال کرتے ہیں، اور ہمیں ابن کا معنی ایک نہیں سارے معنی آتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی اشکال ہوتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر۔ جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ کے کسی بیٹے یا بیٹی کا نام بکر نہیں تھا کہ آپ کو اس وجہ سے ابو بکر کہتے، بلکہ آپ کو ابو بکر کہنے کی وجہ کہ بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا۔ دین کے ہر معاملے میں آپ نے پہل کی ہے، اس لیے آپ کا ابو بکرن پہل کرنے والا۔ جس طرح درخت پہ جو سب سے پہلا پھل آتا ہے اس پھل کو کہتے ہیں بکور، یہ پہلا پھل ہے۔ اسی طرح وہ عورت کہ جس کی شادی نہ ہوئی ہو اور ابھی تک مرد اس کے پاس نہ گیا ہو، اسے کہتے ہیں باکرہ، کہ ابھی تک اس کے پاس کوئی مرد نہیں گیا، پہل یہ ہے بکرن سے۔ اسی طرح کہتے ہیں ابو بکر پہل والا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید فرمایا تو آزاد اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے جس شخص نے کلمہ پڑھا وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا تو جس نے سب سے پہلے اپنا پورا مال دیا وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور پاک مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے تو جس نے سب سے پہلے حضور کے ساتھ ہجرت کی ہے
وہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دن ہے دنیا سے جانے کے، تو سب سے پہلے جو آپ کے مصلی پر آپ کی زندگی میں کھڑے ہوئے وہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو سب سے پہلے آپ کے مصلی کا جو وارث بنا وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دنیا سے گئے تو آپ کے بعد جو سب سے پہلے خلیفہ بنا وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جہاں اللہ کے نبی جس کمرے میں مدفون ہے حجرہ عائشہ میں، وہاں آپ کے ساتھ سب سے پہلے جو دفن ہوا وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہتے ہیں۔ اب تراب نہ آپ کا بیٹا ہے نہ ہی آپ کی بیٹی ہے۔ تراب کا معنی ہے مٹی، اور ابو تراب کا معنی ہے مٹی والا۔ مٹی پہ لیٹے ہیں، آپ کے جسم پہ مٹی لگی ہے، آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، مٹی والا۔ حضرت ابو ہریرہ نہ آپ کا بیٹا ہے نہ آپ کی بیٹی ہے۔ ہریرہ ہرۃ ان کی تصغیر ہے۔ ہرۃ ان کہتے ہیں بلی کو، اور ہریرہ کہتے ہیں بلی کے بچے، چھوٹی بلی کو۔ نام تھا عبد الرحمن بن صخرہ، تو آپ کے یہاں دامن میں بلی تھی تو آپ کو ابو ہریرہ کہا، تو اس دن سے شہرت ہوگی ابو ہریرہ۔ اب اس کا معنی کو بلی کا باپ تو نہیں ہے نا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ ملیشیا میں ایک پھل ہے جس پھل کے اوپر نا بال بہت ہوتے ہیں، بال، اور بال کو عربی میں کہتے ہیں شار، اس پھل کا نام ہے ابو شار۔ اب اس کا معنی وہ پھل کا بالوں کا باپ تو نہیں ہے نا، اس کا معنی ہے بال والا، تو اب ان کا معنی والا ہے۔ اب میں نے پہلے عرض کی، اب یہاں میں بات لمبی کرتا ہوں پھر بہت لمبی بات ہو جاتی ہے، یہ میں مستقل ایک طلبہ علماء کی خدمت میں بات عرض کیا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اہل السنت والجماعت احناف دیوبند علماء کے اللہ نے علم میں وسعت رکھی ہے، اور جتنی ان کے علم میں وسعت ہے اور وسعت کے ساتھ تفقہ ہے، اتنا وسیع علم تفقہ کے ساتھ تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ نے علوم میں وسعت بھی دی ہے، پھر اللہ نے علوم میں فہم سمجھ بھی عطا فرمائی ہے۔ ایک لفظ کے کئی